دینیات ہمارا مکتب ہے، یہ علم و عمل کا مرکز ہے۔ اسلام ہمارا مذہب ہے، ایمان ہماری دولت ہے۔ آئیے قارئین، آج کے سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ الماعون، حدیث نمبر 8، وضو سے پہلے کی دعا، وضو کے درمیان کی دعا، وضو کے بعد کی دعا، کلمہ توحید، دعائی ماثورہ اور اسلامی معلومات میں سے چند سوال و جواب، اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی چند سوال و جواب اور اخلاقی تعلیم میں سے کچھ احادیث آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ میں پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ اب ہم حدیث نمبر 8 پڑھیں گے۔ پڑھیے حدیث نمبر 8، معاملات پر۔ من انتہب نہبة فلیس منا، ترجمہ، جو کسی دوسرے کی چیز چھین کر لے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ اب ہم دعاؤں میں سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ پڑھیے وضو سے پہلے کی دعا۔ بسم اللہ، ترجمہ، میں اللہ کے نام سے وضو شروع کرتا ہوں۔ وضو کے درمیان کی دعا۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، ترجمہ، اے اللہ میرے گناہ بخش دیجئے اور میرا گھر کشادہ کر دیجئے اور میری روزی میں برکت عطا فرمائیے۔ وضو کے بعد کی دعا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ،
مجھے توبہ کرنے والوں میں سے کر دیجئے اور مجھے پاک و صاف لوگوں میں سے کر دیجئے۔ اب ہم کلمہ توحید پڑھنے جا رہے ہیں، پڑھیے ہمارے ساتھ میں۔ کلمہ توحید جس کو ہم چہارم کلمہ بھی کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اسی کے قبضے میں تمام بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ہم نماز میں سے پڑھنے جا رہے ہیں دعائے معصورہ، پڑھیے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسلامی معلومات میں سے سوال و جواب، پڑھیے۔ سوال: جنت کے داروغہ یعنی محافظ کا نام کیا ہے؟ جواب: جنت کے داروغہ کا نام رضوان ہے۔ سوال: جہنم کے داروغہ کا نام کیا ہے؟ جواب: جہنم کے داروغہ کا نام مالک ہے۔ سوال: ابو البشر کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ ابو البشر یعنی انسان کا باپ۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، سب سے پہلے نبی ہے اور سب سے پہلے انسان ہے، اس لیے ان کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ اب آگے پڑھیے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنے سال تک دین کی دعوت دی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی۔ 950 سال۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کون سا عذاب آیا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آیا تھا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام نے عذاب سے بچنے کے لیے کیا کیا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنائی تھی۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر ٹھہری تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی۔ اب ہم سیرت میں سے پڑھنے جا رہے ہیں، پڑھیے۔ سوال:
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال کب ہوا؟ جواب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہوا۔ سوال، والدہ کے انتقال کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جواب، والدہ کے انتقال کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اخلاقی تعلیم میں سے۔ اللہ کے نبی محمد عربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اہم اور اچھا کام اللہ کی تعریف کے بغیر شروع کیا جائے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد برتن اور انگلیوں کو چاٹنے کا حکم دیتے اور فرماتے، تمہیں نہیں معلوم کہ کس دانے میں برکت ہے، اس لیے ہمیں جب بھی کچھ کھانا ہو تو پلیٹ وغیرہ کو اچھی طریقے سے صاف کر لیں اور انگلی کو بھی صاف کرنا چاہیے، انگلی کو چاٹنا چاہیے۔ ہاں، پلیٹ کو اس انداز سے صاف کریں کہ دیکھنے والے کو برا محسوس نہ ہو، ادب سے چاٹیں، اور اسی طریقے سے ہر کام کو اللہ کی تعریف کے ساتھ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ کم از کم کہہ لیں تاکہ ہم اللہ کی طرف سے برکت حاصل ہو جائے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص فضول خرچی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غریب بنا دیتا ہے۔ فضول خرچی سے مراد یہ ہے اسراف کرنا، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یعنی کہ جہاں 1 روپیہ میں کام بن سکتا ہے ہم 4 روپے خرچ کر رہے ہیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے، خصوصاً شادی بیاہ کے موقع پر یا کوئی فنکشن ہے اس موقع پر بہت لوگ اسراف فضول خرچی کرتے ہیں، جبکہ اس کے علاقے میں بہت سارے غربا، فقیر، مسکین، بیوہ، ان پر خیال نہیں رکھتے۔ خیال رکھنا چاہیے، ہاں، فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائیں، دکھانے کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ ہم آگے چل کر غریب بن جائیں۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، استاد کے ساتھ عاجزی سے پیش آؤ۔ عاجزی سے مراد یعنی ادب سے پیش آؤ، جھک کر پیش آؤ، اپنی آواز کو بلند نہ رکھو، ہاتھ کی حرکت زیادہ نہ ہو، عاجزی ہو، نرمی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نرمی اختیار کرو۔ ہمیں نرمی اختیار کرنا چاہیے۔ سختی سے کام کو تو منوا لیں گے لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ کام صحیح ڈھنگ سے ہو۔